وعلیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پچھلے کئی ہفتوں سے شکر کے موضوع پر بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کو فرض قرار دیا ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض، اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنا بھی فرض ہے. پچھلے ہفتے کچھ اس پر بات کی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمام قوموں میں مشترک ہوتی ہیں، کچھ نظریات ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. انہی نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اس کا شکر ادا کریں. احسان فراموشی دنیا کی ہر قوم میں، ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے، اور احسان فراموش سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا. یہ قاعدہ کلیہ اور یہ ضابطہ انسانوں کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے، سب لوگ اس کو مانتے ہیں، مگر اللہ کے بارے میں نہیں مانتے. لوگوں سے جب کہا جائے فلاں آدمی نے فلاں موقع پر تمہاری مدد کی تھی، اب تم بھی اس کے کام آؤ، تو وہ اگر کام نہ بھی آئے تو شرمندہ بہرحال ضرور ہوگا. لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ اللہ نے آپ پر یہ انعامات کیے، یہ احسانات کیے، تو اب آپ بھی اللہ نے جو کہا ہے وہ کریں. اس پہ بحث شروع کر دے گا. آگے سے اس پہ کیا کر دے گا؟ بحث. کیوں؟ کیا مطلب؟ میں مولویوں کو فالو کروں، مولویوں کے دین پہ چلوں، اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. کل کسی نے بتایا کہ ان کے خاندان میں شادی تھی، مکس گیدرنگ، مرد اور خواتین بالکل جیسے کہ آج کل ہونے لگا ہے مکس گیدرنگ. ایسا نہیں کرتے کہ بھئی شادی میں ایک تھوڑی سی دیوار کھینچ دیں، پردہ گرا دیں، خواتین ادھر ہو جائیں، مرد ادھر ہو جائیں. اس میں کیا جا رہا ہے؟ کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، کوئی ہال میں اضافی چارجز بھی نہیں ہوتے اس کے، مگر اس کو دقیانوسی سمجھا جانے لگا ہے کہ لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ یہ پرانے زمانے کے پرانے لوگ ہیں، براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں. یہ لوگ مشکل ہے بھائی سمجھانا، بہت مشکل ہے. یہ لوگ براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں، یہ مولویوں کے پرانے لوگ ہیں، خاندان ہیں پرانے. اگر ان لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی یہ بری بات ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو لے کے کسی نامحرم مرد کے سامنے آنا، اور اس حالت میں آنا، ہاف سلیوز ہیں اور جو بےہودہ لباس ہے خواتین کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفانی، دو قومیں ایسی ہیں لم ارہما، جو میں نے بھی نہیں دیکھی، آخر وقت میں آئیں گی. ایک تو ایسے ظالم حکمران جو ہر وقت کوڑوں سے لوگوں کی دھنائی لگاتے رہیں گے. کوڑا ایک کنایا ہے، مطلب عوام پہ ظلم کریں گے، اور یعنی عوام کی خیرخواہی کے بجائے ان کا مقصد ہی حکومت سے عوام کو لوٹنا ہوگا. بھائی کوئی وزیر اعظم کیوں بنتا ہے، صدر کیوں بنتا ہے؟ تاکہ عوام کے کام آئے. یہی ہوتا ہے نا نعرہ دعویٰ. ووٹ لینے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ عوام کے کام آؤں گا. لیکن نیت کیا ہوتی ہے کہ عوام کے سارے وسائل میں ہڑپ کروں گا، اس کو ہڑپنی، اپوزیشن کو نہیں ہڑپ کرنے دوں گا، یہ ملک میرا ہے، میں کھاؤں گا اس سے. تو نبی نے فرمایا ایسے حکمران جو ظلم کریں گے. اور دوسرا فرمایا کاسیاتن عاریاتن،
ایسی عورتیں پیدا ہونے والی ہیں جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود برہنہ اور ننگی ہوں گی. یعنی وہ لباس جو ہے ان کے جسم کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہوگا. لباس کا مقصد ہے جسم کو چھپانا. لباس کا مقصد کیا ہے؟ کورڈ. کہتے ہیں نا یہ عورت کورڈ ہے. تو کورڈ عورت اس کو نہیں کہتے جو آج کل کپڑے پہنے ہوئے ہو, وہ کورڈ نہیں ہوتی. کورڈ تو اسے کہتے ہیں جس نے عبایا لی ہوئی ہو, کیونکہ جو لباس پہنا جا رہا ہے وہ عورت کے جسم کی نمائش کا ذریعہ بنتا ہے. فرمایا کاسیاتن عاریاتن, کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور اس کے باوجود برہنہ ہوں گی, ننگی ہوں گی اللہ کے دفتر میں. کیوں؟ علماء نے اس حدیث کی تشریح بیان کی ہے, اور یہ تشریح بھی صدیوں پہلے, جبکہ اس دور میں اس قسم کی عورتوں کا وجود نہیں تھا. علماء نے بیان کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت لباس میں بھی ہو مگر پھر بھی برہنہ ہو. اگر یہ ہے نا بغیر لباس کے ہوگی تو وہ تو ویسے ہی سب کو پتا ہے برہنہ ہے. علماء نے دو مطلب بیان کیے کہ ایک تو ان کا لباس اتنا چست ہوگا, فٹنگ کے کپڑے, بھئی میں فٹنگ کے کپڑے پہنتی ہوں, فٹنگ ہی کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں, فٹنگ کے کپڑے, جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں گے. اتنی فٹنگ. مرد نہیں فٹنگ کے کپڑے پہنتا, مرد نہیں پہنے گا. اس کی شرٹیں بھی تھوڑی سی ڈھیلی ڈھالی, پینٹ بھی اس میں دو چار آدمی اس جیسے اور بھی آ سکتے ہیں اس کی ایک پینٹ میں, تو وہ فٹنگ کے نہیں پہن رہا. اور اگر پہن بھی رہا ہے تو ایک حد تک. مردوں کی شلواریں دیکھ لو, خواتین کے پجامے دیکھ لو, اس پجامے میں وہ بڑی مشکل سے آتی ہیں, اور آدمیوں کے پجاموں میں آدمی حیران ہوتے ہیں کہ اکیلے اس میں آپ کیسے گھوم رہے ہیں, اس میں تو 6 آدمی اور آ سکتے ہیں. تو فٹنگ کے کپڑے حدیث میں آتا ہے کہ اتنے چست لباس, یعنی علماء نے تشریح کی ہے کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہوں گے, اور دوسرا اتنا باریک کپڑا ہوگا کہ اس سے جسم کی کھال جھلکتی ہوگی. ویسے اگر کھال نظر آئے نا تو اس میں تو چکن پاکس کے دھبے اور معلوم نہیں اسکن کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی ہیں, لیکن وہ لباس سے وہ بیماریاں چھپ جاتی ہیں اور اسکن اٹریکٹیو بن جاتی ہے, اس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. تو مقصد ہے اپنی نمائش کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. جنت کی خوشبو, ایسے حکمران اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور تک پھیلتی ہوگی. کوئی اچھا ہوٹل ہو, اچھے قسم کے کھانے پک رہے ہوں, تو ہوٹل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے, باہر سے ہی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. کسی ہوٹل کے قریب سے گزریں, اچھا ہوٹل ہے تو خوشبو آئے گی, اور اگر چائنا میں کسی ہوٹل کے قریب سے گزر رہے ہیں تو بدبو آئے گی. آپ کو دور سے ہی بدبو آئے گی, وہ جو کتے بلی پک رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. لیکن ابھی ہمارے ملک میں جتنی بھی گندگی ہو مگر ہوٹلوں سے الحمدللہ پھر بھی خوشبو آتی ہے, کیونکہ پکتی حلال اور پاکیزہ چیزیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, صفائی ستھرائی کا بڑا خیال کرتے ہیں, مگر پکاتے جو چیزیں وہ گندی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو چیز بھنگی بھی نہیں کھاتا نا, ان کے ہاں وہ لوگ وہ چیزیں صاف ستھری کر کے کھا جاتے ہیں. اب لال بیگ کھا رہا ہے کوئی, لال بیگ, میرے پاس ایک ویڈیو آئی چائنا کی, لال بیگ کھا رہا ہے, چائنیز لال بیگ کھا رہے ہیں. لال بیگ کے فارم ہے باقاعدہ, اس میں لال بیگ پل رہے ہیں. ایک انگریز گیا, اس کو گھن آ رہی ہے. اب آپ بتاؤ انگریز کو گھن آ رہی ہے, انگریز تو بےچارے سور بھی کھا جاتے ہیں تو ان کو بھی گھن آ رہی ہے, تو وہ لال بیگ پکڑ کے کچا ہی کھا رہا ہے وہ چائنیز جو ہے. تو یہ خیر لال بیگ پہ کہاں سے بات آ گئی, اچھا والا اتنا خوشبودار موضوع چل رہا تھا. تو جنت کی جو خوشبو ہے وہ حدیث میں آتا ہے لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, وہ تو اتنی دور سے بھی محسوس ہوگی. تو میں بتا رہا تھا ہمارے ہوٹلوں کی خوشبو اتنی دور سے آ جاتی ہے, تو جنت کی خوشبو تو نبی نے فرمایا 40 سال کی مسافت سے آئے گی. لیکن ایسی عورتوں کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دیں گے, اتنا قریب بھی نہیں ہوں گی جنت کے, کیسی ہی نمازی ہو جائیں, کیسی ہی پرہیزگار ہو جائیں. تو اب آپ کسی سے اگر کہیں کہ بھائی
نکاح کر رہے ہو، بارات کا تو ویسے ہی تصور نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض کر ہی رہے ہو یہ ہندوانہ رسم، تو کم از کم سیپریٹ کر لو، مرد ادھر ہو جائیں گے، لیڈیز تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے. کیا جا رہا ہے اس میں؟ کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. مگر یہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے؟ دقیانوس، پرانے لوگ. اب اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ بھائی تم اپنی بہو بیٹیوں کو کیوں لوگوں کے سامنے لے کے جا رہے ہو اس حالت میں، ہاف سلیوز اور اس طرح کے لباس جو شادیوں میں آج کل خواتین کا ہوتا ہے، جو حدیث میں آیا کہ عاریاتن کاسیاتن، کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ. اور ایک اور صفت بیان کی کہ ان کے جو سر کے بال ہوں گے اونٹ کے کوہان کی طرح. کیا مطلب؟ سر کے بال اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے. خواتین کو حکم ہے کہ سر کے بال لمبے رکھیں اور پیچھے کی طرف گرا دیں. بہت زیادہ ہے تو ادھر والی مانگ اس سائڈ پہ آ گئی، ادھر والی مانگ اس سائڈ پہ آ گئی. لیکن خواتین کیا کرتی ہیں؟ بالوں کی پتہ نہیں کیسے آج کل اسٹائل آ رہے ہیں، وہ اوپر کی طرف کوہان بنا کے لے جائیں گی. یہ بھی حدیث میں اس سے بھی ممانعت وارد ہوئی ہے. انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے، بتا دوں آپ کو. انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. مرد بھی جو آج کل نئی جنریشن مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ دیکھنے سے کچھ اور لگتے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ کسی شریف آدمی کی اولاد ہے. یہ معذرت کے ساتھ الفاظ تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، کیا بولوں میں پھر اس کے لیے. ایسے ایسے بالوں کی کٹنگ، کوئی کٹورا رکھ کے بال کٹوا رہا ہے، کوئی جناب کیا کر رہا ہے، زیبرا کراسنگ بنوا رہا ہے سر کے اوپر. سر پہ زیبرا کراسنگ، یعنی اب زیبرا کراسنگ کیسے کہ زیبرا کراسنگ سر پہ رکھی اور جہاں جہاں وہ کھانچا آ رہا ہے نا ادھر سے اس بلیڈ پھیر دیا تو بال لائن میں بنے ہوئے قطار میں. ایسا لگ رہا ہے کسی نے بالوں کی پوری جیسے وہ آپ نے کیاریاں دیکھی ہوں گی نا، کیاری گارڈن میں کیاریاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ہری مرچوں کے پودے لائن سے لگے ہوئے ہیں، ادھر ٹماٹر کے پودے لائن سے لگے ہوئے ہیں، درمیان میں جگہ خالی ہے. تو ان کے سر کے بال بھی ایسے ہوتے ہیں. یہ فیشن ہے. کسی نے پفیں نکالی ہوئی ہیں آگے سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. بس کیونکہ فیشن کرنا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کسی طرح سے نمایاں کرنا ہے، تو میں کچھ ایسا لگوں کہ لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھیں. دنیا کو جو آدمی مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، وہ چاہتا ہے سارے مزے دنیا میں اڑا لوں، تو دنیا کے مزے بھی نہیں ملتے اس کو، آخرت تو بہت بعد میں ملے گی. سکون اللہ نے یاد رکھو فطرت میں رکھا ہے. مرد کو فیشن اگر کرنا ہے، زیادہ زیادہ فیشن کیا کر سکتا ہے؟ سر کے بال لمبے کر لے، پٹے والے بال لکھرے اور پیچھے کی طرف لے جائے، بس نہا دھو کے آ جائے صاف ستھرا ہو. یہ فیشن ہے مرد. سردی سے اگر چہرے پہ خشکی پیدا ہو گئی ہے تو کوئی کریم لگا لے، زیتون کا تیل لگا لے تاکہ وہ خشکی ختم ہو جائے، بس اچھا لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ اگر وہ اچھا اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے گا تو اس کو لپسٹک پاؤڈر کا استعمال کرنا پڑے گا. اور جب وہ یہ استعمال کرے گا تو نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. اور جو نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، وہ کسی کو اچھا لگتا ہے؟ بول دیا کرو میرے بھائی. اچھا لگنے کے لیے یا تو مکمل ادھر کا ہونا ضروری ہے یا مکمل اس ڈپارٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے. درمیان والا کہیں بھی اٹریکٹیو نہیں ہوتا، اس میں کسی کو اٹریکشن نہیں ہوتی. وہ تو ساری عمر اس پہ روتا رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے درمیان میں کیوں پیدا کر دیا. اللہ اگر مرد نہیں بنا سکتا تھا عورت ہی بنا دیتا. تو آج کل جو ینگ جنریشن فیشن میں لگ رہی ہے نا، وہ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے. اقبال کا شعر ہے نا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یا تو ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا. تو ادھر ہو نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کیا نہیں جا سکتا. اس کے لیے تو پتہ ہے، سنا آج کل یورپ میں آپریشن ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل سے. وہ بھی پھر مرد اگر عورت بن بھی جاتا ہے تو جسمانی طور پہ بن جاتا ہے، عادتیں اس کی وہی آدمیوں والی ہوتی ہیں، پھر عادتیں چینج کرنا یہ بڑے لمبے سے کیا ضرورت ہے. جب اللہ نے آدمی بنایا تو اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے مرد کی جنس کو عورت سے افضل رکھا ہے. افضل. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض.
فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو مرد بنا کے ہم نے تمہیں عورت پہ فضیلت دی، تو پورے آدمی بنو، پھر پورے آدمی. عورت کو تو اللہ نے عورت بنا دیا، وہ اسی پہ خوش رہے، لیکن جس کو آدمی بنایا وہ تو وہاں کو نہ جائے نا بھائی، یہ ناشکری ہو جائے گی اللہ کی نعمت کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ شادی ہال میں اگر لوگوں کو کہیں بھائی ذرا پارٹیشن کر دو، اور یہ کیوں ایسے کر رہے ہو کہ جسم کی نمائش ہو رہی ہیں، تمہاری بہو بیٹیاں بہنیں دوستوں کے سامنے آ رہی ہیں، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ایک تو یہ مولویوں نے پتہ نہیں الٹی الٹی باتوں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. کیا ہوا اگر مس گیدرنگ ہوگی تو کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی غلط کام ہو وہاں پہ؟ کیا ہم وہاں کسی کی بہن بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے، کوئی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا، تو پھر الگ کر دو ان کو. اگر دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے تو پھر مخلوط ماحول ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا. پھر آپ جاتے وہاں کسی کی بہن بیٹیاں دیکھنے کو نہ ملتی، آپ کہتے ہم تو ان کو دیکھنے آئے تھے، آپ نے یہ ادھر کیوں کر دیا ان کو؟ بہت مشکل ہے بھائی. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے، حالانکہ وہ باتیں بہت آسان ہوتی ہیں. شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو، تمہیں اللہ حلال میں بھی پیٹ بھر دیتا ہے. انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کھاتے پیتے لوگ ہو. کوئی غریب ہو جس کے پیٹ میں روٹی نہ اتر رہی ہو، بھوک سے مر رہا ہو، وہ بیچارہ کوئی روٹی چوری کر لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مرتا ہوا کیا کرتا. تم تو کھاتے پیتے لوگ ہو، صبح شام تمہیں اللہ رزق دیتا ہے، تو تمہیں کسٹمر کو بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ بتاؤ بالکل واضح بات ہے یا نہیں ہے؟ تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. سمجھ میں سب آ رہا ہوتا ہے، گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے معاملے میں، اپنی دنیا کے معاملے میں بیوقوف نہیں بنتے. تو مخلوط ماحول میں جہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کا آنکھ مٹکے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پوچھو بھائی اپنے آپ سے بھی، مجھے بتاؤ، میں بھی آپ سے پوچھوں گا، جھوٹ نہیں بولنا مسجد میں بیٹھے ہوئے. دوسروں کی جوان عورتوں کو جب دیکھتے ہو تو دل میں فحش خیالات کا ہجوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو لاشعوری چیز ہے، لاشعوری، یہ نیچرل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں خیال پیدا نہ ہو. تو مرد کا اللہ نے عورت کی طرف میلان رکھا ہے، یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، انگریز بھی کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے، مگر آپ ابھی تو کہہ رہے ہیں، لیکن جب مکس گیدرنگ کی بات آئے گی تو آپ بھی نہیں کہیں گے، آپ بولیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. آپ کہیں گے یہ باتیں کون کرتا ہے؟ یہ سب مولوی لوگ کرتے ہیں جو ویسے ہی معاشرے سے الگ تھلگ رہتے ہیں، مسجد 1.5 اینٹ کی مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، ان کو کیا، اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرے میں سروائیو کر کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے سروائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آدمی آدمی ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے، اس کے لیے معاشرے میں سروائیو کرنے کی ضرورت، بولو نا بھائی، نہیں. غیرت ختم کر دو تو ایک الگ چیز ہے. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خاندان کے ہاتھوں مجبور ہیں. تو ایک بات تو ہونا کہ چلو آپ خاندان کے ہاتھوں مجبور ہو، مگر صحیح کو صحیح تو کہو، غلط کو غلط تو کہو. یہ کیسی مجبوری ہے؟ آپ کے نظریات پر تو کوئی گن لے کے نہیں، بندوق لے کے نہیں بیٹھا ہوا نا. اگر آپ یہ کہہ دو یہ ہو رہا ہے، مجبوری میں کر رہا ہوں میں، لیکن غلط ہو رہا ہے، میں مانتا ہوں غلط ہو رہا ہے، اس پہ کوئی گولی سے مار دے گا آپ کو. دوسری بات یہ کہ آپ خاندان کے ہاتھوں کتنے مجبور ہو، اس میں آپ کی زبان کا اعتبار نہیں، آپ کے دل کی حالت کو اللہ جانتا ہے. اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ تو خاندان اور معاشرے کے ہاتھوں کیا اتنا مجبور تھا جتنا تو نے اپنے آپ کو مجبور بنایا ہوا تھا؟ فلاں موقع پر تیری دنیا کا معاملہ تھا، تو اس سے زیادہ مجبور تھا، مگر تو نے اس مجبوری کا خیال نہیں کیا. پیسوں کا معاملہ تھا، شادی بیاہ کا معاملہ تھا. آج کل لڑکوں کو کوئی سیٹنگ آ جاتی ہے، پسند آ جاتی ہے، خاندان معاشرے کے ہاتھوں جتنے بھی مجبور ہوں، مگر یہ نہیں کہتے میں ایکچولی میں بہت مجبور ہوں اس لیے میں شادی نہیں کر رہا. وہ پورا زور لگا دے گا وہاں پہ، پورا زور لگا دے گا نکاح کرنے میں وہاں.
کاروباری معاملے میں, تعلیم کے معاملے میں والدین تو آپ کو بچپن سے مجبور کرتے ہیں کہ آپ پڑھیں, مگر مجبور ہو کے آپ پڑھتے ہیں؟ بولو نا بھائی. والدین آپ کو بچپن سے مجبور کرتے ہیں آپ اچھے انسان بنیں, مگر والدین کی مجبوری میں آ کے آپ اچھے بنتے ہیں؟ آپ کی اپنی مرضی, آپ اچھا بننا چاہیں تو بنتے ہیں, ورنہ نہیں بنتے. جہاں گناہ کا معاملہ آتا ہے وہاں کہتے ہیں کہ لوگ ہم کیا ہیں, مجبور ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ مجبور نہیں ہے, بعض جگہ مجبور بھی ہوتے ہیں, یہ مانتا ہوں میں. بہت برے طریقے سے پھنس جاتے ہیں بعض جگہ, بعض مرتبہ خاندان اور معاشرے کے سامنے. تو کم از کم اتنا کر لو, اچھے کو اچھا کہو اور برے کو برا کہو, اور ہمت کرو, ہمت. بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. اور یاد رکھو, تھوڑا سا وکھری طریقے سے جینے میں مزہ بھی ہے. یہ بھی ایک, جیسے روزانہ اسٹائل بدلتے ہو نا بالوں کا, آج میں یوں نظر آؤں, آج میں یوں نظر آؤں, آج میرے کرتا ایسا ہو, آج میری پینٹ تھوڑی سی اور نیچے اور کم, شرٹ اور اوپر اٹھی ہوئی, عجیب عجیب سی وہ آ رہے ہیں مردوں کی. لڑکے شرٹ پہنتے ہیں, کمر نظر آ رہی ہے اس میں. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ نیا اسٹائل ہے, فیشن. تو نئے نئے اسٹائل دکھا رہے ہیں, تو ایک یہ والا اسٹائل بھی دکھا دو کبھی. کیا خیال ہے بھائی؟ مس گیدرنگ نہیں ہوگی, اگر ہو رہی ہے تو میں نہیں جاؤں گا. لوگ بولے یہ کیا, یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا. بولے کوئی ایسے بال کاٹ رہا ہے جیسے میں کاٹ رہا ہوں, کوئی ایسی شرٹ پہنتا ہے جیسی میں پہنتا ہوں. تو اس لیے میرا جو یہ اب اسٹائل ہے لائف, یہ والا اگر کسی کا نہیں ہے تو کسی کا نہیں ہے, اسی وجہ سے میرا اسٹائل ہے یہ. اچھے کاموں میں بھی تو تھوڑا سا اسٹائل کو چینج کرنے کی کوشش کریں. آپ بولے میں جہیز نہیں لوں گا, آپ کے والدین بولیں گے یہ کون سا اسلام ہے بھائی, جہیز تو سب لے رہے ہیں. بیٹا میں بھی جہیز لے کر آئی تھی تیرے باپ کے گھر میں. آپ بولو امی دیکھو میں نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں, ایسے بال آپ نے دیکھے کسی کے؟ ماں بولے گی نہیں بیٹا. کیوں بنائے؟ امی اسٹائل ہے یہ. کسی کے نہیں ہے, تبھی جب میرے ہوں گے تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں گے. تو امی سب جہیز لے رہے ہیں, میں نہیں لوں گا, اسٹائل ہے یہ. ٹھیک ہے نا, یہ بھی کیا ہے, اسٹائل ہے. لوگ پوچھیں گے یہ کیسی شادی, بولے بھائی ہماری یہ اسٹائل, نیا اسٹائل آیا مارکیٹ میں, شو مارنے کے لیے کر لو. اللہ کے بندو برائی تو چھوڑو کسی طریقے سے. صحابہ کرام جب زمانے جاہلیت میں لڑائی کیا کرتے تھے, بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو محض اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑا کرتے تھے. عرب میں یہ دستور تھا. بہت عرصے سے لڑائی نہیں ہوتی تھی تو کوشش کرتے تھے جنگ شروع ہو, فائٹ شروع ہو. جیسے ایک باکسر ہونا, ساری زندگی باکسر سیکھتا رہے, تو اسی کبھی کبھار خواہش ہوتی ہے کبھی اوریجنل میں بھی تو لڑائی ہو. پھر جو یوٹیوب پہ کلپ بن کے جائے گا اس سے جو واہ واہ ہوگی وہ ایسے تھوڑی ہوگی کہ سامنے والے کو بٹھایا ہوا ہے پیسے دے کے, یار 6-7 مکے کھا لینا, پیسے دے دوں گا بعد میں تجھے. اوریجنل میں بھی تو ہونا. تو صحابہ کرام جب زمانے جاہلیت میں, عربوں کو بہادری بہت تھی, ان میں بہادری بہت تھی, تو ان کو لڑائی کا شوق تھا, تلواریں چلانے کا شوق تھا. ایک شاعر نے کہا ہے کہ اگر مجھے مظلوم کی مدد کا موقع نہ ملے تو میں خود ظالم بن کے لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. مظلوم کی مدد کے لیے اگر ظالم سے لڑائی کا موقع نہ ملے, اصل تو کوشش یہی ہوتی ہے کوئی مظلوم ہو اور میں ظالم سے لڑوں, لیکن اگر کوئی مظلوم ہی نہیں ہے, بہت عرصہ ہو گیا تلوار چلائے ہوئے, تو میں خود ظالم بن کے تلوار چلانا شروع کر دیتا ہوں. یہ عربوں کی عادت تھی. اسلام نے ان کی عادت کو تبدیل کر دیا. عادت کو نہیں بلکہ اس کے رخ کو چینج کر دیا. لڑائی میں نعرے لگانا, حل میں مبارز, کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا, کوئی ہے میرے جیسا طاقتور. اللہ کو یہ کلام پسند نہیں ہے. تکبر ہے نا یہ, بولو نا بھائی, اللہ کو یہ کلام پسند نہیں ہے, کوئی ہے میرے جیسا طاقتور. اللہ اسی وقت اس کو زمین میں گرا دیتے ہیں, اس کے تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں. اسلام جب آیا تو اسلام نے ایسے نعرے لگانے سے منع کیا, اکڑ کے چلنے سے منع کیا عربوں کو. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پہ اکڑ کر مت چلو. یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے, تمہاری نہیں ہے. یہ اکڑتا انسان اپنے گھر میں, اور اپنا گھر کسی کا ہے ہی نہیں ہے, سب اللہ کی چیزیں, اللہ چھین لے گا ہم سے. اکڑ کس بات کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کوئی آدمی کسی دادا کے محلے میں, کسی ناظم ہو, کوئی محلے کا بدماش ہو, آپ اس کے گھر کے سامنے روڈ پہ بڑی سینہ اکڑ کے چل رہے ہیں, تو وہ آ کے کیا کہے, تیرے باپ کی روڈ ہے؟ وہ بولے گا نہیں, یہ وہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا کہ یہ تیرے باپ کی روڈ ہے جو تو یہاں سینہ اکڑ کے چل رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی میرے باپ کی نہیں ہے تو کیا تیرے باپ کی ہے؟ تو وہ جواب میں اگر کہے میں علاقے کا ناظم ہوں, تو مطلب کیا واقعی اس کے باپ کی ہے, میرے باپ کی نہیں ہے.
پھر آپ ایک دم سینے کو اپنا جھکا دیں گے, بولیں گے معذرت چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے باپ کی روڈ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نہ اس کے باپ کی روڈ ہے, نہ ناظم کے باپ کی روڈ ہے, یہ کس کی روڈ ہے؟ اللہ کی ہے, زمین اللہ کی ہے, نہ اس کو تکبر سے چلنے کی اجازت, نہ تمہیں اجازت. لیکن یہی جب میدان جہاد ہوتا تھا, میدان جنگ ہوتا تھا, تو پھر وہی صحابی جو ہر وقت تواضع سے زمین پہ چلا کرتے تھے, تواضع کا پیکر بنے ہوئے تھے, رحماء بینہم بنے ہوئے تھے, وہی صحابی جب میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں کے سامنے اترتے, سینہ اکڑا کے چلتے اور نعرے لگاتے, حل میں مبارز, کوئی ہے ہم سے لڑنے والا, کوئی ہے ہمارے مقابلے میں جمنے والا. ایسے ایسے نعرے. حضرت عمر جب اسلام قبول کیا, فرمایا کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو تو آئے لڑائی کے لیے. اور کیسے الفاظ ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں, الفاظ دیکھو کیسے عجیب ہیں, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں وہ مجھے نماز سے روک کے دکھائیں, وہ مجھے نماز سے روک کے دکھائیں. اب کون چاہے گا میری بیوی بیوہ ہو جائے؟ عورت تو بعض دفعہ چاہتی ہے کہ میں بیوہ ہو جاؤں, لیکن مرد کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے لیے پہلے مجھے مرنا پڑے گا. تو تواضع ہے, ماں باپ کے سامنے جھکے رہو ہر وقت, شریعت کا حکم ہے, ہر وقت عاجزی انکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. اور اگر کبھی اسٹائل دکھانے کا شوق ہے, تکبر کرنے کا شوق ہے, دشمنی کا شوق ہے, باکسنگ کے جوہر دکھانے کا شوق ہے, کراٹے دکھانے کا شوق ہے, لمبی لمبی چھوڑنے کا پھینکنے کا شوق ہے, میں یوں ہوں میں یوں ہوں, تو میرے بھائی پھر جہاں اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے اور لوگ آپ کو دبا رہے ہوں, وہاں تھوڑی سی اکڑ دکھا دو. وہاں اکڑ دکھاؤ گے تو آپ کی ایک جوان آدمی میں ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اپنی جوانی کا اظہار کرے, وہ جذبے کی تسکین بھی ہو جائے گی, شیطان بھی مر جائے گا, بھاگ جائے گا, اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. تو تینوں کام ہو جائیں گے. اللہ کا دشمن ناراض ہو جائے گا, بولے گا بھائی یہ تو بڑی فارم میں آج. شیطان کہے گا آج تو یہ بندہ بہت ہی فارم میں آیا ہوا ہے, فارم میں آیا ہوا یہ آدمی. وہ بھی ڈرے گا جیسے حضرت عمر سے شیطان ڈرا کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے جہاں عمر گزرتے وہاں سے شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے. تو دہشت دکھانی ہے تو میرے بھائی ایسے موقع پر دکھاؤ, مگر اپنے بڑوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ بدتمیزی کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. والدین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں جو صحیح موقف ہے اس پہ ڈٹنے کا حکم والدین کے سامنے بھی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ والدین کے سامنے بد کلامی نہیں کر سکتے آپ کسی بھی صورت میں. ہمارے ایک دوست تھے, بد نظری کی عادت تھی ان کو, جھانکنے تانکنے کی. بیان سنا انہوں نے, جم خانے بھی جاتے تھے, باڈی بلڈر بھی تھے, صحت مند تھے. تو ان کی بات ایک بڑی پیاری لگی مجھے. انہوں نے کہا میں نے بد نظری چھوڑ دی ہے الحمدللہ, اب میں عورتوں کو نہیں دیکھتا. میں نے کہا کیسے چھوڑی؟ کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا, میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اب کوئی عورت گزرے تو آنکھ اٹھا کے دکھا خالی, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو دھمکی دی, تو دکھا, میرا مقابلہ ہے. اپنے دل سے کہا کہ تو چاہ رہا ہے کہ دیکھے, ضمیر کو جگایا, اور یعنی گویا خود ہی خطاب کر رہے ہیں نا اپنے آپ سے. چیلنج دیا کہ دیکھتا ہوں کتنا دم ہے تجھ میں, یعنی ہمت کی کہ میں نہیں اٹھاؤں گا, اور دل کہے گا کہ اٹھاؤ, اور میں دل پر جیت کر دکھاؤں گا. یہ بھی تو ایک فائٹ ہے یا نہیں ہے؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل, بہت مشکل ہے سمجھانا. چیلنج کرو اپنے آپ کو, بھائی تیرے میں دم ہے تو گناہ کر کے دکھا دے, لڑے اس سے, لڑے, فائٹ کرے اور جیت کے دکھائے. خواہشات ہمیشہ آپ کو جہنم کے راستے کی طرف لے کر جاتی ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ لیس الشدید بالسرعہ انما السرعہ الذی یملک نفسہ عند الغضب. طاقتور وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں پہلوان کو پچھاڑ دے, یہ تو گوروں کے ہاں طاقت کا کرائیٹیریا ہے جو پہلوان کو گرا دے نیچے. فرمایا طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے. دل چاہ رہا ہے کہ سامنے والے کو کچل دوں, مگر سامنے والا قابل احترام ہے, باپ ہے یا ماں ہے یا کمزور بیوی ہے, بیچاری کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کا. تو ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ لیا. یہ ہے طاقتور. عجیب چیزیں بعض دفعہ اللہ ذہن میں ڈالتے ہیں. 3-4 دن پہلے میں کہیں آذان ٹی وی والوں کے ہاں تفسیر قرآن ریکارڈ کروانے گیا, تو وہاں ایک آیت آئی فلق تحمل عقبہ. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہمارا کھاتے ہیں, ہمارے پیتے ہیں,
اور ہماری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر یہ گھاٹیوں کو عبور نہیں کرتے، چٹانوں کو عبور نہیں کرتے. ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 کی پہاڑیوں پہ ہم نے ان کو چڑھنے کا حکم دیا، یہ نہیں چڑھتے. سوال پیدا ہوتا ہے انگریز تو چڑھتے ہیں جو کافر ہیں، تو ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی سر کر چکے ہیں، K2 پہ بھی جا چکے ہیں، بہت سے نیچے گر کے مر بھی چکے ہیں اور بہت سے پار کر بھی چکے ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ چٹان جس کو پار کرنے کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ کون سی چٹان ہے. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ایک چٹان تو وہ ہے جو گورا پار کر کے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میں جیت گیا. اللہ فرماتے وہ نہیں جیتا. ہم تمہیں جس چٹان کے عبور کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غلاموں کو غلاموں کی توق سے آزاد کرانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، خود کمانا مگر کھلانا اس سے غریبوں کو، اپنی حلال آمدن سے خون پسینے کی کمائی سے، ساری کمائی خود نہ جمع کرنا بلکہ معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کو اس سے کھلانا، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا. او یتیمن ذا مقربہ، اپنے خاندان کے کسی یتیم کو، رشتہ دار یتیم بچے کو لے کر پالنا، اس کی کفالت کرنا. یہ ایسی چٹانیں ہیں جو گورا پار نہیں کر سکتا. بہت مشکل ہے میرے بھائی، وہ اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یتیموں کے بچوں کو لے کے کیوں پالے گا؟ جس نے ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑی سر کی ہو نا، جس گورے نے، اس کو بلاؤ، بولا یہ یتیم بچہ ہے، یہ بیوہ عورت ہے، اس سے شادی کرو، اس کے 6 یتیم بچوں کو بھی پالو. وہ کہے گا وہ چٹان عبور کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. میں نے تو شادی کے بعد اپنی نسل روکی ہوئی ہے، میرے بچہ نہ پیدا ہو جائے. اگر میرے پیدا ہو گیا تو وہ میری آمدن سے کھائے گا. میں اپنے خون کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوں، محلے والے کو بچوں کو لے کے پالوں، یہ کہاں سے کروں گا میں؟ وہی بات ہے بھائی، اردو میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کریں؟ وہ سو رہے ہیں رفیع بھائی ہمارے، آنکھ تو بند ہے آپ کی. تو یہ والی چٹان اللہ کہتا ہے عبور کرو نا. جب ہم نے تمہیں نعمت دی، الم نجعل لہ عینین، یہ نعمتیں اللہ بیان کر رہے ہیں نا. شکر تو اسی کو کہتے ہیں. جس شکر پہ میں بیان کر رہا ہوں، جو اصل شکر کیا ہے، یہ سارے پروسیس جو پہلے کے شکر کے جو مراحل ہیں وہ تو میں نے بیان کر دیے. جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. جس کا کھاتے ہیں اس کی نافرمانی سے بچیں، اور جن کاموں کی وہ ترغیب دے رہا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں. تو اس صورت میں سورہ بلد میں اللہ نے اپنی 3 نعمتیں بیان کی. الم نجعل لہ عینین، کیا یہ دونوں آنکھیں ہم نے نہیں دی ہیں؟ ولسانا، اور ہم نے زبان نہیں دی. وشفتین، یہ ہونٹ ہم نے نہیں دیے. تو اللہ ان 3 نعمتوں کے بارے میں کہہ رہے ان کا شکر ادا کرو. کیسے کہ K2 کی پہاڑی پہ چڑھنے کا حکم دیا، اس پہ چڑھو. K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑیوں کو عبور کرو. یہ 3 نعمتیں کوئی کم نہیں ہے. جس سے آنکھ چھن جائے تو پتہ، اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جس سے زبان کی نعمت چھن جائے اس سے پوچھو زبان کتنی بڑی نعمت ہے. جس سے ہونٹوں کی نعمت چھن جائے اس سے پوچھو ہونٹ کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھ، زبان، اور یہ ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے زبان گوشت کا، مگر ہم جب بولتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے اندر زبان کتنی حرکتیں تبدیل کر کے الفاظ پیدا کرتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. ایسے ادھر ادھر، کبھی یوں جا رہی ہے، کبھی تالو پہ لگ رہی ہے، کبھی دانتوں کی جڑ پہ لگ رہی ہے، کبھی ہونٹوں سے ٹکرا رہی ہے، اور اس سے الفاظ وجود میں آ رہے ہیں. اگر یہ زبان کٹ جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر آپ بول کے دکھاؤ. آواز آئے گی مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. کیسی بڑی نعمت اللہ نے دے دی، مگر اس نعمت کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایزی پیسہ پہ، ایزی لوڈ، دوستیاں، حرام کاریاں. بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، گھر میں آتا ہی سو جائے گا یا لیپ ٹاپ لے کے کمپیوٹر لے کے بیٹھ جائے گا. وہ جو رخصت ہو کے کسی باپ نے اپنی بیٹی بھیجی ہے کہ بھائی تھوڑا سا اس سے بھی گپ شپ لگا لیا کرو، اس سے گپ شپ کا ٹائم بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان بیویوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اسپیشل. کیوں؟ تاکہ تم گپ شپ لگاؤ اور ان سے سکون حاصل کرو، دن بھر کی تھکاوٹ اتارو اپنی. یہ کیا کرے گا؟ دن بھر کی تھکاوٹ ساری آفس میں ہی اتار چکا ہے. یہ آفس میں ہی ساری تھکاوٹ اتار چکا ہے. جب گھر آئے گا تو بیوی سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. یا تو
ٹی وی کھول کے بیٹھ جائے گا, اس میں اس کو اپنی بیوی سے اچھی چیزیں نظر آنا شروع ہوں گی. اور اگر اس کی بیوی اچھی بھی ہوئی اس ڈرامے والی سے, تو کم از کم اتنا تو ہے کہ یہ پرانی ہو گئی اور وہ کیا ہے, نہیں ہے. پرانی جتنی بھی اچھی ہو گیا, یہ پرانی ہے 100 دفعہ دیکھا ہوا ہے, اب یہ تھوڑا سا نیا لک آ رہا ہے اس کو دیکھے گا, فلمیں دیکھے گا, نیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھے گا بیٹھ کے, بیوی کو ٹائم نہیں دے گا. وہ اللہ نے بنائی نا اس کے لیے اور حلال کر دیا, مگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے شہد بنایا, دودھ پیدا کیا, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کھائے گا تو کیا کھائے گا, گٹکا کھائے گا, پان کھائے گا. تو بالکل یہی فطرت چینج ہو رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں. یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر نہیں تھا, گرل فرینڈ کا اور یہ سارا زنا کر, شراب کا, یہ سب باہر سے آ رہا ہے, اور پھر بھی ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں, انہی کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, وہ بھی ایک بات کر رہا تھا نافرمانی والی. ہاں, تو قرآن نے کیا کہا کہ K2 کی اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں کو عبور کرو. وہ پہاڑیاں کیا ہیں؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یتیموں اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ. او یتیمن ذا مقربہ, اپنے قرابت دار یتیموں کی کفالت کرو. جو کسی یتیم کی کفالت کر لے, اللہ فرماتے ہیں اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی کو پار کیا ہے, وہ ہے انعام کا مستحق. اس کا نام اللہ کی گینز بک آف ورلڈ میں آئے گا. اللہ کی بھی ایک کتاب ہے گینز بک آف ورلڈ, اس میں اللہ اس کا نام ڈالیں گے. او مسکینا ذا متربہ, فرمایا یا ایسے مسکینوں کو کھلاؤ تلاش کر کر کے جن کو بھوک نے مٹی سے ملا دیا ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایسے مسکین لوگ, ان کی ضرورتیں پوری کرو. آگے کیا فرمایا؟ ثم کان من الذین آمنوا, لیکن یہ ساری نیکیاں تمہاری جب قبول ہوں گی, اور اس امتحان میں انٹری کے لیے کچھ پہلے سے قوائف کا ہونا ضروری ہے. ایگزامینیشن ہال میں دیکھو, اگر کوئی K2 کی پہاڑی پر, ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے حکومت کے دفتر میں نام لکھوایا 10 گوروں نے, تو حکومت سب کی سلیکشن تھوڑی کرے گی, پہلے ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے ان کا کیا ہوگا؟ میڈیکل ٹیسٹ. یا دوڑ کے مقابلے میں کچھ آئے, یا ریسلنگ میں کچھ نوجوان ہیں جو ریسلنگ کرنا چاہتے ہیں, اکھاڑے میں آنا چاہتے ہیں, تو پہلے ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ ٹی بی ہو اس کو, یا شوگر ہو, پتا چلا پہاڑ پہ ابھی قدم رکھا نہیں, شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا اور یہ ہلاک ہو گئے, مر گئے. پہلے مقابلے میں آنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. بھائی ایسے ہی تو نہیں خام خواہ میں لوگوں میں اپنا نام لانے کے لیے کہ چلو میں ٹی وی میں تو آ جاؤں گا نا, بھلے مقابلہ ہار جاؤں. تو ٹی بی کے مریض بھی آ رہے ہیں, اس میں بی پی کے, بلڈ پریشر کے مریض بھی آ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو آکسیجن کی کمی ہے, یعنی وہ سانس لینے کے لیے ان کو زیادہ آکسیجن چاہیے, پھیپھڑوں کی کوئی بیماری ہے. ایسے تمام لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مسترد. تو اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے کچھ منتخب لوگ ہوں گے جن کو کہا جائے گا اب آپ مقابلہ کریں, آپ میں جو بچ گیا وہ انعام کا مستحق. تو اللہ نے بھی کیا کہا کہ یہ ساری نیکیاں تم یتیموں کی کفالت ہے, اور یہ ساری نیکیاں تم کر رہے ہو. ثم کان, اس کی شرط یہ, من الذین آمنوا, ایمان پہلے ضروری ہے. کافر کی یہ نیکیاں مقبول نہیں ہے. مجھ پر ایمان رکھتا ہو, یہ سارے کام مجھے خوش کرنے کے لیے کرے, پبلک کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے. جس کا پبلک پر ایمان ہے پھر پبلک سے مانگے, وہ لوگ اس کو پھر دیں گے, انعام بھی دیں گے, ٹی وی میں بھی لائیں گے, میڈیا پہ بھی لائیں گے, اور اس کی اگر نیلی آنکھیں ہیں تو اس کو آسمان تک پہنچائیں گے, ہری آنکھیں ہیں تو اس کو چاند تک پہنچا دیں گے. تو مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سارا کام کرے. وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو, جو اللہ پہ ایمان رکھے گا وہی تو کرے گا نا. یہ توحید پرست تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو. اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ کہتے ہیں پھر اس سے اجر مانگو, مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو جب وہ بھی تمہارا خدا ہے. جب یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی ہے, یا غوث آدم مدد بھی ہے, یا علی مدد بھی ہے, پھر جاؤ علی سے مانگو, رسول سے مانگو. میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں مگر اپنے ساتھ کسی رسول کو, کسی پیغمبر کو, کسی جن کو, کسی فرشتے کو اس کی شرکت برداشت نہیں کرتا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اللہ نے یہ والی گھاٹی کو عبور کرنے کا ہمیں حکم دیا کہ کماؤ, خود اپنے اوپر بھی خرچ کرو, اپنے گھر والوں پہ بھی کرو, مگر
سب سے پہلے قرابت دار غریب اور مسکین کو دیکھو. یتیم بچہ ہے. اب میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, نبی نے بھی کفالت کی ہے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے نبی نے جو آیتیں قرآن کی نازل ہوئی نا, سب سے پہلے خود عمل کیا ہے, اور ایسے حالات میں عمل کیا کہ اب ہمارے لیے عذر کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. مشہور واقعہ بار بار سناتا ہوں, حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا نبی نے. ان کے یتیم بچے بھی تھے, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. نبی کے پاس پہلے سے بیویاں موجود ہیں, اور جو انکم ہے, آمدن ہے, وہ کیا ہے, 40 دن تک گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا. اس لیے نہیں کہ گیس نہیں ہے, لکڑیاں نہیں ہیں, اس لیے کہ پکانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کے باوجود نکاح کر رہے ہیں کس سے؟ بیوہ سے. اور وہ بیوہ عورت کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان کو چھوڑ کے کیسے آؤں گی؟ تو کیا فرمایا, ان کو بھی بولو نا یار, بولیں گے تو کچھ سبق یاد ہوگا نا, بولیں گے تو کچھ سبق یاد ہوگا. آپ نے کیا فرمایا, ان کو بھی لیتی آؤ. پھر ان کے بچوں کو پالا. کتنی حدیثیں عبد الرحمن ابن ابی سلمہ سے منقول ہیں. یہ جو ہم کھانے کے آداب بیان کرتے ہیں تبلیغ میں نکل کے, اپنے سامنے سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, یہ کھانے کے آداب نبی کے سوتیلے بیٹے نے بتائے. عبد الرحمن ابن ابی سلمہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کنت فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی کی گود میں تھا, نبی مجھے آداب سکھا رہے تھے. کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. اب یہ حدیث سن کے کھانے کی سنتیں تو زندہ کی جا رہی ہیں, مگر اسی حدیث میں بیوہ عورت سے نکاح کی سنت کا بھی ذکر ملتا ہے, اور اس کے بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لینے کا بھی ذکر ملتا ہے, اور پھر اپنی کسٹڈی میں لے کے اس کو کھانا کھلانے کا بھی ذکر ملتا ہے, اور کھانا کھلاتے ہوئے اس کو کھانے کے آداب اور تمیز سکھانے کا بھی ذکر ملتا ہے. مگر یہ تمام سنتیں کلعدم ہو چکی ہیں, صرف کھانے کی سنت یاد رہے گی, کیسے کھایا جاتا ہے, کیونکہ اس میں کھانا پڑ رہا ہے نا. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل. یہ باتیں لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کے, کس قسم کی باتیں. ہم لوگ جمعے میں یہ سننے کے لیے آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم جمعے میں یہ سننے کے لیے آتے ہیں. نبی نے جو حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا وہ غیر تھیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, غیر یتیم نہیں, کم از کم قرابت دار یتیم کا تو خیال کر لو. سگا بھائی اگر مر جاتا ہے تو اپنی بھابھی سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو تو پال لو, آپ تو اس کے چچا تایا لگتے ہو. یہ کام بھی کرنے کے لیے تیار مرد میں دم ہی نہیں ہے. مردوں میں باہر ہے یہ دم خم, اس میں باہر محلے کا دادا بنا ہوگا, کسی سیاسی تنظیم میں چلا جائے نا, یہ سب سے بڑا دادا یہی بن کے دکھاتا ہے. نہیں بھی دکھائے تو کوشش کرے گا کہ سب سے بڑا میں بن کے دکھاؤں, میں چلوں تو میری تھاک بیٹھے محلے میں. مگر نیک کام کرنے کے لیے اپنی بیوی سے بھی ڈرے گا, اپنی والدین سے بھی ڈرے گا کہ میری وائف نے سختی سے منع کیا ہے. ایک آدمی ہمارے محلے میں, ایک بندہ تھا جوان آدمی, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی جوان بیوی اور 3 بچے چھوٹے چھوٹے, بالکل جوان بیوی تھی, 23-24 سال عمر اس کی وائف کی, بچے چھوٹے چھوٹے. ہم بھی اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے تو پردے وردے کا اتنا وہ نہیں تھا, ہم بھی چلے گئے, میت کا گھر ہے, رو رہے ہیں بیٹھ کے, ہائے ہوئے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مرحوم کی. تو جو میت تھی نا, اس کی جو بھابھی تھی, میت جو تھی اس کی بھابھی, اس بھابھی کو ڈر ہوا کہ میرے دیور کی, میرا دیور مر گیا ہے تو کہیں میرا میاں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی کفالت کے لیے اس سے شادی کر لے. کچھ واقعات ہم نے بچپن میں سنے, ہمارا کبھی خیال ہی نہیں تھا کہ کبھی ہم ممبر پہ بیٹھ کے بیان بھی کریں گے اور اس سے ہمیں سبق بھی ملے گا. وہ تو آئی گئی ہوگی بات. اب سوچتا ہوں بڑا سبق ملا اس واقعے سے, اب جب یاد آتا ہے. تو وہ جو بھابھی رو رہی تھی نا اپنے دیور کے جنازے پہ, تو وہ اپنی بیوہ بھابھی سے کیا کہہ رہی ہے, بہن فکر نہ کرو, میرے شوہر بھی تمہیں بہن کی طرح سمجھتے ہیں, بہن کی طرح رکھیں گے, تم میرے میاں کی بہن ہو. بار بار بہن اور سسٹر کا لفظ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا. اس وقت سمجھ میں نہیں آیا, اس وقت تو دماغ کے کسی گوشے میں یہ چیز چلی گئی, بار بار بہن بہن کر رہی ہے. ہم نے کہا کتنی نیک خاتون ہے. اب خیال آ رہا ہے بھائی 1.5 ہوشیار سمجھ رہے ہو,
کیسی ڈیڑھ ہوشیاری ہے. ابھی سے اس کو باور کرا دو کہ کسی چکر میں نہ رہنا, میرا میاں میرا ہے, اس پہ یہ آدھا بھی نہیں دوں گی میں تمہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑا سا بھی نہیں ملے گا, آدھا تو دور کی بات, تھوڑا سا بھی نہیں ملے گا, یہ مکمل بھائی ہے تمہارا, مکمل بھائی. تو بھائی اس ٹھیک ہے, عورت تو سوکن کو نہیں برداشت کرتی, عورت کی فطرت ہے, یہ بات غلط نہیں ہے, لیکن ہوشیاری دیکھو کتنی, سمجھداری کتنی ہے. بھائی ابھی رو لو تسلی کے ساتھ, 3-4 دن کے بعد سویم کا کھانا آ جائے, پھر 40واں کھا لیں, یہ سارے کل شریف ہو جائے, اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد تسلی سے اس قسم کی باتیں کر لینا کہ بہن یہ نہیں, یہ کام نہیں کرنا کہ میرے میاں کو پٹانے کی کوشش کرو. لیکن ادھر میت پڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور ہاں ہو اور بار بار اس کو بیوہ کو باور کرا رہی ہے, غم نہ کر, میرا میاں آج سے تو میرے میاں کی کیا ہے, بہن ہے. اس کو ڈر تھا نا کہ میاں بھی غیرت والا, یہ کھلائے گا پلائے گا تو بچوں کو پالے گا, بیوہ کو بھی خیال کرے گا. جو اچھے خاندان ہوتے ہیں ان میں شادی کریں نہ کریں لیکن اپنے بھائی کی بیوہ کا بہرحال خیال تو کرتے ہیں نا. جو اچھے خاندان جو شارٹ ہوتے جا رہے ہیں ذرا مارکیٹ سے, اتنا تو کرتے ہیں نا کہ یار چلو ہمارے میرے یتیم بھتیجے ہیں, ان کا میں خیال کروں, میری بھابھی تھی, جو مرضی تھا, رشتہ تو تھا نا ایک. نکاح تھوڑا سا اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے, لیکن نکاح کے بغیر گزارا نہیں ہے. اصل عورت کی عزت نکاح کے بعد ہے, لیکن یہاں آ کے آدمی فوراً اس کو بہن بنا لے گا, بیوی کے کہنے پر کیا بنا لے گا, فوراً سے پہلے بہن بنا لے گا. تو یہ نہ کیا کرو اللہ کے بندو, کچھ تھوڑی سی ہمت کرو. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ایسی باتوں کا لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ کر نہیں سکتے اس زمانے میں. میں کہتا ہوں پھر وہ باتیں کیوں کر لیتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, وہ کام کیوں کر لیتے ہیں. ہم تو محلے کے دادا نہیں بن سکتے بھائی, ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے. ہم تو کسی پولیس والے کو دھمکی نہیں لگا سکتے, ہمارے اندر دم نہیں ہے. لوگ لگا رہے ہیں, لوگ پولیس والوں کو بھی دھمکیاں لگا دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اتنی ہمت والے کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کو دھمکیاں لگا دیتے ہیں, آپریشن میں اگر تو نے ادھر کا دائیں بائیں کیا نا, دیکھ پھر تیرا بھی آپریشن ہوگا, تو بھی یہاں لیٹا پاؤ گا. ایک دہشت گرد نے کہیں قتل کیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جو بندہ مرا ہوا بیچارہ مرنے والا تھا وہ پہنچا, وہ بھی کسی بڑی تنظیم کا آدمی تھا. تو جیسے ہی عباسی شہید ہاسپٹل میں پہنچا, وہ جس کا مرڈر, ابھی وہ مرا نہیں ہے, قتل نہیں ہوا, ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر کو دھمکی, ڈاکٹر نے مجھے بتایا, ڈاکٹر کو دھمکی آئی کہ اگر یہ مر گیا نا تجھے نہیں چھوڑوں گا میں. وہ ڈاکٹر بیچارہ کانپ رہا تھا, کہہ رہے میں ہاسپٹل ہی چھوڑنے کے چکر میں, پرانی بات ہے جب کراچی میں قتل و غارت بہت, کہہ رہے کسی بھی تنظیم کا آدمی آ جائے نا جس کو گولی لگی ہو, تو ڈاکٹر کو دھمکیاں ملتی ہیں کہ اگر یہ بندہ مر گیا نا تو پھر اگلا آپریشن کس کا ہوگا, اگلا تیرا ہوگا. پھر وہ ڈاکٹر بیچارہ اس کو زندہ بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں بچا تو پھر میں نہیں بچوں گا. اور دوسری تنظیم کی طرف سے دھمکی آ رہی تھی, اگر یہ بچ گیا, اگر یہ بچ گیا تو تو نہیں بچے گا. تو ہر آدمی ہر جگہ دہشت گرد بنا ہوا ہے. نیک کاموں میں کیا بن جاتے ہیں, بالکل ایسے پولائٹ, کوئی بہت نیک شریف شرفا بن جاتے ہیں کہ ہم تو لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں ہی نہیں, ہم تو ہیں ہی نہیں. تو ایسا نہ کیا کرو بھائی. اللہ نے کیا حکم دیا کہ گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑے گا اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اس سے نکاح کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے نکاح میں دلچسپی بھی ہو. بعض دفعہ کسی عورت سے کی طرف طبیعت بالکل مائل نہیں ہوتی, پھر یہ گن پوائنٹ پہ کرنے کا کام نہیں ہے, پھر آپ ویسے اس کی مالی مدد کر دیں. کیونکہ جب رغبت نہیں ہوگی پھر اگر نکاح ہوگا تو پھر اس کے بھی واقعات ایسے آتے ہیں کہ پھر انسان محبت نہیں دے پاتا, اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا فنکحوا ما طاب لکم, رغبت ہو تو نکاح کرو. اپنی بھی رغبت ہونا ضروری ہے. اپنی بھی رغبت ہو رہی ہے, پھر معاشرہ روک رہا ہے, بولے ایسی کی تیسی, جس میں دم ہے روک کے دکھائے. پھر یہ چیلنج کیا کرو نا, پھر آرنلڈ بننے کی, پھر بروسلی بننے کی کوشش کرو. یہاں پہ بولو جس میں دم ہے روک کے دکھائے. پھر لوگ تانے دیں گے پاگل ہو گیا, یہ ہو گیا فلاں. بولو ہم پاگل ہیں, بولو ہم کیا ہیں, ہم پاگل ہیں. پھر تمیز سے بات کرنے سے نقصان ہوتا ہے, یہ بتا دوں آپ. تمیز اچھے کام میں پہلے تمیز سے بات کرو, لیکن جب تمیز سے نہیں مان رہے لوگ تو پھر بولو ہم, آپ جیسا ہم کو سمجھ رہے ہو نا ہم اس سے بھی زیادہ برے ہیں, معذرت کے ساتھ. تو وہ پھر میرا تجربہ ہے کہ آپ کو لوگ جینے نہیں دیں گے اچھے کام میں. میرا یہ تجربے کی بات, لوگ کہتے ہیں نا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, بات سیدھے تجربے سے سیکھتا ہے انسان. پھر ہر جگہ پھر تمیز کام نہیں آتی.
پھر بتانا پڑتا ہے بھائی میں ہوں ہی آدمی صحیح نہیں ہوں، میں بندہ ہی 2 نمبر ہوں. تو اللہ سے کہہ لو اللہ میں ہوں نہیں، کوشش کرتا ہوں 1 نمبر بننے کی، لیکن یہ لوگ میرا خون پی رہے ہیں، مجھے صحیح کام کرنے نہیں دے رہے. اب آپ جہیز نہیں لے رہے، لڑکی والے بھی آمادہ ہو گئے، اب کوئی دوسرا کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ ہمارے خاندان میں ایک نکاح تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کبھی بارات نہیں ہوگی. میں لڑکی والوں کی طرف سے تھا تو ہم نے ذہن بنا دیا لڑکے والوں کا بھی بھائی بارات بھی نہیں ہوگی، بارات کا کھانا بھی نہیں ہوگا، اگلے دن ولیمہ ہوگا. لڑکی والے بھی تیار، ہم بھی یعنی تیار تھے، لڑکے والے بھی تیار تھے، سب کچھ ہو گیا. پبلک نے آ کے پن کرنا شروع کر دیا، یار لوگ کیا کہیں گے، یار لگتا ہے آپ لوگ غریب ہیں، کھلا ہی نہیں سکتے تھے. میں نے کہا لوگوں کو کہنے دو، کہنے لوگ بولیں گے یہ مولوی لوگ خود تو کھاتے ہیں جا کے، اپنے جب کھلانے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. میں نے کہنے دو بھائی، کھاتے ہیں تو اب کھاتے ہیں تو کیا ہے، کھانے پر گورنمنٹ کی طرف. پہلے تو ہم لوگوں نے تمیز سے جواب دیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت جا کے کھاتے رہیں، الحمدللہ کھلاتے بھی ہیں. دیکھو ہم نے اپنے بھائیوں کی شادی کی اس پہ ولیمہ کھلایا کہ نہیں کھلایا، اس طرح ان کو مثالیں دی ہم نے. لیکن سمجھ میں نہیں آتی بات. تو پھر یہی ہے کہ بھائی ہم لوگ صحیح لوگ ہیں ہی نہیں. آپ کو کس نے کہا ہم صحیح لوگ ہیں؟ ہم تو کھانے والے ہیں، کھلاتے تو ہمیں ہی نہیں. بعض نے کہا لوگ کہیں گے بہت غریب ہیں. ہم نے کہا بھائی بہت غریب ہیں، کیا کریں، بہت غریب ہیں یار، کوئی زکوٰۃ فطرانہ کہیں سے مل جائے تو میں نے کہا مدد کرو یار ہماری. تو یہ زمانہ بڑا نالائق ہے. جو آپ نے کرنا ہے، جو چیز سمجھ میں آ گئی کر لو اور کر کے بتا دو، ہو گیا یہ کام، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی کمال کی بات یہ کہ بارات ہوئی، کیونکہ ہمارے ہی رشتہ داروں میں کچھ لوگ میرے ڈر سے بارات سے منع کر دیا، کیونکہ وہ میرے قریبی رشتہ دار تھے اور میں اس وقت تھوڑا سا بڑا بھی سمجھا جاتا تھا کہ بھئی یہ تھوڑا سا مولوی ٹائپ کا آدمی ہے، تو ایک روحانی وہ ہوتا ہے نا. ویسے تو خاندان میں مجھ سے بڑے موجود تھے، لیکن ایک تھوڑی سی ایک علمیت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. اندر ہی اندر خفیہ دعوتیں چل رہی ہیں بارات کی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خفیہ دعوت دیا کرتے تھے نا دین کی، مشرکین نہیں دینے دیتے تھے، تو یہاں معاملہ الٹا ہو رہا تھا. ہم محلے کے چودھری بنے ہوئے، بھائی بارات نہیں ہوگی، اندر ہی اندر خفیہ دعوتیں چل رہی، ہوگی فلاں موقع پہ چپکے سے آ جانا. اندر ہی اندر جو ہے نا گشت ہو رہا ہے تبلیغ والوں کی طرح. ہمارے ہی خاندان کی عورتیں کر رہی ہیں یہ کام اپنے مردوں کو پٹا کے. بعض خواتین نے اپنے میاؤں کو پٹایا، بولا اس مولوی کے چکر میں نہیں پڑو، یہ لوگ تو معاشرے میں سروائیو نہ خود کریں گے نہ ہمیں کرنے دیں گے. تو اپنے میاؤں کو پٹایا، میاں پٹ گئے، ان کے پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے تھے، وہ تو پٹیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی بیویوں کو پھر بھیجا، جاؤ ان کے ہاں بولو ہاں بھائی ہوگی دعوت، ہوگی فلاں موقع پر ہوگی. اب لوگ کہہ رہے ہیں یار آپ کہہ رہے ہو نہیں ہوگی، اور آپ کے گھر سے جو میسج آ رہا ہے وہ کیا ہے، ہوگی. اور شام کو ہوئی. میں دیکھ رہا ہوں دیگیں بھی آ رہی ہیں، کھانا بھی چل رہا ہے، پبلک بھی آئی ہوئی ہے، وہی ہو رہا ہے سارا. اب یہاں ایک بات آپ کو سمجھنے کی بتا دوں، یہاں آپ پھر گڑبڑ نہ کریں، آپ کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا. اب یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا، یہ پھر پٹے بازیوں پہ اتر آتی ہے، اس سے پھر معاشرے میں فساد ہوتا ہے. پھر میں چپ کر کے کونے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا ہمارے بس میں جو تھا روکنے کے لیے وہ روک لیا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، چپ کر کے کنارے پہ بیٹھ جاؤ بس. پھر اگر آپ خام خواہ کی وہ کرو گے نا، پھر اس سے لڑائی جھگڑے. بارات جیسے بری چیز ہے تو لڑنا اس سے بھی زیادہ بولو نا بھائی بری چیز. پٹے بازیاں، چاقو چھریاں، اور پھر خاندان کے بڑے بزرگ آئیں گے، وہ ان کی توہین، وہ بولیں گے یہ کل کا بچہ ہمیں آگے سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہم نے جو کر سکتے تھے کر لیا. اب لوگ آ کے کہہ رہے ہیں ادھر، اب دیکھو اب لوگ الٹے شروع ہو گئے. ادھر تو آپ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہو بارات نہیں، اور آپ کے گھر میں بارات ہو رہی ہے. تو میں ان سے کہتا بھائی میرے مشورے سے نہیں ہو رہی. اس وقت میں اتنا بڑا تو نہیں تھا نا جتنا ابھی ہوں، یعنی جس عمر کے اعتبار سے بالکل ہی بچہ تھا. تو کیسے میں کیسے اس کو چلاتا، گھر کا سربراہ تو کوئی اور ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر لیا. اب ہم پڈے بازیاں کرنا یہ غلط ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ معاشرہ آپ کو برائی سے روکے گا نہیں، بلکہ اپریشیٹ کرے گا آپ کو برائی پہ، بولے کرو. تو معاشرے سے لڑنا اس طرح کی لڑائی جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اور جب اپنی ذات کا معاملہ ہو پھر آدمی فائٹ کرے. پھر بولے جیسے وہی بیوہ عورت سے اگر نکاح کرنا ہے آپ نے، ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک بیوہ خاتون ہے، مجھے پتا ہے اس کی شادی نہیں ہوگی، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب سارے خاندان روک رہے. میں نے کہا کر کے اطلاع دے دو کہ ہو گئی ہے، اور احتیاطاً ایک آدھ بچہ ہو جائے تو پھر اطلاع دے دو. اب تو 2 ہو بھی گئے ہیں، کون روکے گا بھائی. یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ اپنا ذاتی معاملہ ہے. آپ
کیوں کوئی روک سکتا ہے آپ؟ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ شکر ادا کرنا ہے تو گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور فرمایا ایمان بھی ہونا چاہیے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے، اور پھر اس جیسے جتنے دوسرے لوگ تمہیں اپنے جیسے نظر آئیں معاشرے میں، تمہیں اکیلے نہیں ہوگے، کچھ اور بھی نظر آئیں گے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنا۔ ان نیکیوں پہ جب تمہیں رکاوٹیں آئیں گی تو صرف تمہیں نہیں آ رہی، کچھ اور بھی تم جیسے ہوں گے معاشرے میں، پھر ان سے فون پہ ذرا ہیلو ہائے رکھنا، سمجھ رہے ہو؟ بولنا ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے یار، میں نے تو یہ اس برائی سے بچنے کی کوشش کی ہے، بڑا بھگت رہا ہوں، کیا کہ میں بھی بھگت رہا ہوں، پھر آپ اس کو ترغیب دیں۔ یہ نہیں کہ یار ہم تو پھنس گئے بہت برے طریقے سے، یار مولوی صاحب کے بیان سنتے تھے بڑا مصیبت میں آ گئے، یار تو بھی چھوڑ دے بیان سننا، میں بھی چھوڑ رہا ہوں، یہ نہیں، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو، تلقین کرو۔ بولا یار تم بھی آ جایا کرو جمعے کے دن، میں بھی آؤں گا، تاکہ اس پر ہم اور پکے ہو جائیں۔ رہنے دے بھائی، نہیں آئے آپ کی مرضی ہے، اور پکے کرو اس کو کہ یار اس طرح تو ہوگا جب ایسا اس طرح کے کاموں میں، جنت آسان تو نہیں ہے نا، یہاں بھی مزے اڑا لیں وہاں بھی اڑا لیں، ایسے کہہ سکتے، کچھ قربانیاں یہاں دینی پڑیں گی۔ اور آگے فرمایا وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین بھی کرتے رہو، یعنی کسی نے کسی کو سہارا دیا ہے، جیسے یہ بیوہ عورت کی مثال لے لیں، یا کسی یتیم کی کفالت کی ہے، یا غریبوں کو کھلا رہا ہے، یا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بجائے جو بھی کر رہا ہے تو اس کو اور رحم کی تلقین کرو، بھائی یہ بھی انسان ہے، تم اگر رحم کر رہے ہو تو اس پہ ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہو یار تو نے کیا حماقت کر لی۔ ہمارے ایک دوست نے کسی طلاق یافتہ خاتون سے شادی کی، اس کے پہلے سے بچے بھی تھے، وہ بھی رکھ لیے، تو اس کے دوسرے دوست کہتے تھے یار ابھی تیری زندگی عیش و عشرت کی عمر تھی، تو نے کیا ٹینشن گلے میں پال لیا؟ تو یہ کیا ہے؟ وتواصوا بالمرحمہ کے خلاف۔ جوان آدمی ہی ٹینشن گلے میں پال سکتا ہے، بوڑھا آدمی وہ تو خود کوئی اور اس کو پالتا ہے۔ یہ سارے مار کے جو کیٹو کی پہاڑی پہ جوان چڑھتے ہیں یا بوڑھے لوگ چڑھتے ہیں؟ تو گھاٹیاں عبور کرنا جوانوں کا کام ہے۔ جوانی میں نیک کام کرو، جوانی میں کچھ لوگ جوانی میں عیاشیاں کر رہے ہیں، کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن میں اللہ نے دنیا میں بھی مزہ رکھا ہے، آخرت میں بھی رکھا ہے۔ بقرعید کے دن گوشت کھاؤ گے، ثواب بھی ملے گا، گوشت بھی ملے گا۔ تو نکاح کرنے سے عورت کی کفالت بھی ہوتی ہے، اور بیوی بھی ملتی ہے، عورت بھی ملتی ہے، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ رحم کی اپیل کرنے کے بجائے اس کو اور کہتے ہیں بھائی تو تیری ابھی عیاشی کی عمر تھی، تو کیا گلے میں ٹینشن پال لی تو نے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی اپیل بھی، ایک دوسرے سے رحم کی اپیل بھی کرتے ہیں کہ بھائی کھلایا کرو، اچھا یار تم اتنے لوگوں کو کھلاتے ہو، اتنے مدرسوں میں پیسے دیتے ہو، اتنی مسجدوں میں تعاون کرتے ہو، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ یہ نہیں کہو یار تم تو بیوقوف آدمی ہو، کما خود رہے ہو، پنکھا جو ہے نا مسجد میں پنکھا اپنے پیسوں سے لگا رہے ہو، مسجد میں جناب یہ کام اپنے پیسوں سے کر رہے ہو، یا مدرسوں میں یا غریبوں میں، جو بھی خیر کا کام ہے جہاں بھی انسان کو خرچ کرنا پڑے، تو ان تمام خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کی ترغیب دینا چاہیے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ کیٹو کی پہاڑی جب گورا سر کر کے آتا ہے تو گینز بک آف ورلڈ میں اس کا نام لکھ لیا جائے گا، یا اسے کوئی نوبل پرائز وغیرہ ٹائپ کی چیز دے دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا پرائز کیا ہوگا، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ میں تمہیں تمہارا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور پھر وہ دائیں ہاتھ میں جس کا اعمال نامہ ملا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ۔ اس سے پہلے جب تک اعمال نامہ نہیں ملا تھا تو نہ باپ کو پہچاننے کے لیے آمادہ، نہ بیٹی کو پہچاننے کے لیے، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں سے بھی دور بھاگ رہا ہے، کسی کو نہیں پہچان رہا۔ اور جہاں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، یقین ہو گیا میں کامیاب ہو گیا، تو فوراً اپنے رشتہ داروں کی طرف آئے گا جن کو ابھی بھگا رہا تھا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو یہ ہے میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب و کتاب ملنے والا ہے، میں جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں ان قربانیوں کا صلہ مجھے ملنے والا ہے، مجھے یقین تھا۔ اور دیکھو آج اللہ نے اس یقین کو پورا کر کے دکھا دیا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کے الفاظ دیکھو، اللہ فرماتے وہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی،
ایک ہوتا ہے آپ کو ایسی زندگی ملے کہ آپ زندگی سے خوش ہوں، یہ کم درجہ ہے، اور ایک ایسی زندگی ہوتی ہے کہ زندگی آپ سے خوش ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ یار فلاں آدمی کے تو ایسے اچھے دن آ گئے ہیں کہ لگتا ہے اس کی زندگی اس سے خوش ہو گئی ہے، کہتے ہیں نا اس کی تو لائف اس سے خوش ہو گئی ہے، اس کی تو زندگی اس پہ بڑی مہربان ہو گئی ہے، یعنی زندگی گویا خود مطالبہ کر رہی ہے تمہیں کیا چاہیے. تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، ایسی زندگی ملے گی کہ زندگی اس سے خوش ہوگی، اتنا کچھ اس کو ملے گا. تو بھائی یہ ہے اللہ کا شکر کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم ان کو سوچ کے وہ کام کریں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں کو اللہ نے گھاٹیاں عبور کرنے سے تعبیر کیا ہے. اس میں بتا دیا کہ کچھ نہ کچھ مشکلات آئیں گی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، کچھ نہ کچھ تو مشکلات اٹھانی پڑیں گی، لیکن ان مشکلات میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے اور فطری سکون بھی رکھا ہے. میں بتا رہا تھا نا جو لوگ الٹے سیدھے فیشن کرتے ہیں، آپ ان کے دل کی حالت پوچھیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کو دل میں سکون نہیں ہوگا، دل میں سکون نہیں ہوگا. تو جو بات میں لے کے چلا تھا بس ختم کرتا ہوں اس کو، کہ شکر کا معاملہ ہمیں ہر انسان کے حق میں سمجھ میں آتا ہے، مگر یہی شکر کی جب بات ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں مس گیدرنگ نہ کرو، کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کریں، اس میں کیا ہے، براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ، بھئی کیا ہے، ہم کوئی برائی کی نیت سے تھوڑی جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، تو بس ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے. پردے کا ماحول اسلامی کلچر ہے، بے پردگی کا ماحول کی چاہے آپ کتنے اچھا لیبل لگا کے اس کو پیش کریں، وہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، نہ اللہ اس کے رسول اس کو پسند کرتے ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں اللہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا مان لو، کوشش کریں گے نہیں کریں گے بھائی. تو اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. عفت والی، پاک دامنی والی، شرم و حیا والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. غریبوں میں عقیق گوشت کا گوشت جیسے یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے وہ خاتون اپنے شوہر کو کہہ رہی تھیں، یعنی اپنی جو بیوہ بھابھی ہے نا ان کو دیکھ کے اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی تھی یہ تمہارے بھائی ہیں. میں نے پتہ نہیں دیور کے بارے میں کہا یا کیا کہا ہے، کچھ شاید الفاظ میں غلطی ہو گئی. تو اپنے شوہر کو کہہ رہی تھیں اپنی بھابھی کو روتا ہوا دیکھ کے کہ یہ تمہارے کیا ہیں، بھائی ہیں، اور بے فکر رہو، تمہارے بھائی جب موجود ہیں تو تمہیں کس بات کا غم ہے. تو بھائی بھائی کر کے نا بار بار یہ باور کرا رہی تھی کہ کوئی اور امید نہ رکھنا. یہ جب تک چندہ ہو رہا ہے تو میرے ذمے ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بولتا رہوں، مجبوری ہے. تو اب سوچتا ہوں کوئی اچھی بات ذہن میں آ جائے، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو پوچھ سکتے ہیں. چندے کے دوران میری ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ بولوں، ورنہ آپ لوگ بھاگ جاؤ گے اٹھ کے، پھر چندہ کیسے ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے چندہ نہیں ہوگا تو پھر یہ پنکھے ونکھے جو چل رہے ہیں یہ بند ہو جائیں گے چلنا، یہ پیسوں سے چلتے ہیں. اور یہ اس میں ترغیب بھی ہے کہ جی بھر کے چندہ دیا کریں. گیس بجلی کا بل جو ہے اور یہ سارے مسجد کے جو مصارف ہیں یہ روحانی طور پہ پورے نہیں ہوتے کہ کوئی ہم نے روحانی سینٹر کھولا ہوا ہو، تعویذ سینٹر، اس سے سارے پورے ہو جاتے ہوں. بجلی کا بل بھی دینا پڑتا ہے، گیس کا بل بھی دینا پڑتا ہے، اور جتنے ملازمین ہیں ان کی وظائف اور تنخواہیں بھی دینی پڑتی ہیں، مسجد کی ریپیئرنگ بھی ہوتی ہے. تو سارے کام کس سے ہوتے ہیں، بولو نا بھائی، پیسے سے. جی ہاں، بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے کہ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے رعایت ہے، وہ ٹرسٹ کے طور پہ شو کرتے ہیں اس کو. ہمارے ہاں کوئی رعایت نہیں ہے، پورا بل تسلی کے ساتھ وصول کر کے جاتے ہیں. کوئی مسجد مدرسے کا کوئی وہ نہیں ہے. سب عقیقے کا گوشت رشتہ داروں میں کھانا ہے یا بہت غریبوں میں؟ رشتہ داروں میں. عقیقے کا گوشت ایسے ہی ہے جیسے قربانی کا گوشت، کچھ غریبوں میں بانٹ دیں، رشتہ داروں میں بھی بانٹ دیں، خود بھی کھا لیں. جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے وہی عقیقہ ہے. اگر آپ کے رشتہ دار زیادہ ہیں تو پورا رشتہ داروں ہی کو کھلا دیں. آج کل زیادہ ہوتے نہیں ہیں،
آج کل ایک عدد ماموں ہوں گے مارکیٹ میں، کہیں لانڈی میں کوئی ایک پھپھی رہتی ہیں، دو ہی بچے اچھے ہوں گے تو رشتے دار کہاں سے ہوں گے بھائی؟ جب دو بچوں والی پالیسی ہوگی تو جب آپ جوان ہوں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تو پھر ایک آدھ ماموں ہوں گے، ایک آدھ چاچی ہوں گی، بس یہی رشتے دار ہی نہیں ہے. رشتے دار پہلے ہوا کرتے تھے، بھائی بہنیں آ رہے ہیں، سارے دسترخوان لگ رہا ہے اور پھر لنگر چل رہا ہے، وہ مزہ تھا بھائی. اب ختم ہو گیا سارا حساب کتاب. فیملی پلاننگ والوں نے سارے رشتے داروں کا سیٹ اپ ہی ختم کر دیا. نہ بھائی ہیں، نہ بہن ہے، نہ بڑا بھائی، نہ منجلا بھائی. پہلے ہوتا تھا یہ منجلے بھائی ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں، یہ پتہ نہیں چھٹنکے ہیں، یہ کیا ہیں یہ. اب کوئی بھی نہیں ہے ہی، بڑی مشکل سے ہیں، ایک ہیں، بعض دفعہ ہے ہی نہیں. تو یہ کیا رشتہ داری ہوئی؟ سارا ہمارا کلچر خراب ہو گیا، برباد ہو گیا. اس کو زندہ کرو، ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم ترغیبیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. برحمتک یا ارحم الراحمین. ایسے ہی